تو دوستو اگر آپ ایڈونچر، تاریخ اور حیرت انگیز ڈاکومنٹریز سے محبت کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاک، جہاں ہم دنیا کے حیرت انگیز ممالک کے بارے میں وہ سب کچھ بتاتے ہیں جو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی منفرد ڈاکومنٹریز دیکھنا پسند ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ڈاکومنٹری سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ایک ایسا ملک جو صرف ایک اسٹیڈیم جتنا ہے مگر اس کے فیصلوں کا اثر کروڑوں لوگوں کے ایمان، سیاست اور دنیا کی امن و جنگ پر پڑتا ہے۔ ایک ملک جہاں صرف 764 لوگ رہتے ہیں مگر دنیا بھر کے اربوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ وہ واحد ملک ہے جہاں بادشاہ ایک مذہبی پیشوا ہوتا ہے؟ جی ہاں دوستو، پوپ یعنی عیسائی دنیا کا سب سے بڑا روحانی رہنما۔ یہاں کا بینک انسٹیٹیوٹ فار ورکس آف ریلیجن دنیا کے سب سے خفیہ مالیاتی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک زیر زمین لائبریری ہے جہاں ایسی قدیم کتابیں موجود ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی ممکن نہیں۔ دوستو یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو اس ڈاکومنٹری میں دکھائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ سب کچھ اور جو شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو، نہ خبروں میں، نہ نصاب میں، نہ کسی ویڈیو میں۔ دوستو یہ ہے ویٹیکن سٹی، دنیا کا سب سے چھوٹا ملک، صرف 0.49 کلومیٹر اسکوائر یعنی 4,90,000 مربع میٹر رقبے پر پھیلا ہوا۔ اگر آپ سوچیں کہ یہ کتنا چھوٹا ہے تو جان لیں کہ یہ نیو یارک کے سینٹرل پارک سے بھی چھوٹا ہے یا لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ سے بھی کم۔ یہ اٹلی کے دارالحکومت روم کے اندر واقع ہے۔ جی ہاں، ایک ملک کے اندر دوسرا ملک، اور دلچسپ بات یہ کہ اس کی سرحدیں صرف دیواروں سے متعین ہیں، کوئی باقاعدہ بارڈر کنٹرول نہیں۔ آبادی کی بات کریں تو یہاں کل صرف 764 افراد رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر پادری، کارڈینل، محافظ یا چرچ سے وابستہ افراد ہیں۔ یہاں کوئی عام شہری، بازار یا رہائشی کالونیاں نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی شادی ہال، پارک یا سکولز نہیں۔ یہاں ہر عمارت یا تو عبادت کے لیے ہے یا روحانی علوم کے لیے۔ ویٹیکن کی کرنسی بھی الگ ہے، یہاں یورو استعمال ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے ویٹیکن اپنا سکہ خود چھاپتا ہے اور اس پر پوپ کی تصویر ہوتی ہے جو باقی یورپ میں نہیں ملتی۔ یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ یہاں کا پاسپورٹ دنیا کے طاقتور ترین سفارتی پاسپورٹس میں شامل ہے، مگر یہ صرف خاص لوگوں کو ہی جاری ہوتا ہے جیسے پوپ، کارڈینلز اور سوئس گارڈز۔ تو دوستو ایک ملک جو نہ سمندر رکھتا ہے، نہ پہاڑ، نہ صنعت، نہ فوج، لیکن اس کا نام دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ دوستو ویٹیکن کی تاریخ صرف گرجا گھروں کی نہیں بلکہ حکومتوں، سلطنتوں اور روحانی سیاست کی تاریخ ہے۔ یہ زمین جہاں آج ویٹیکن سٹی ہے پہلے رومن سلطنت کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ پھر 4 صدی میں یہاں پہلی بار عیسائیت کو سرکاری مذہب کا درجہ ملا اور عیسائیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی حواری کو یہیں دفن کیا گیا۔ کہتے ہیں وہی قبر آج سینٹ پیٹرز باسیلیکا کے نیچے چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی مقدس جگہ جسے دیکھنے کی اجازت صرف چنندہ لوگوں کو ملتی ہے۔ لیکن دوستو ویٹیکن بطور ملک کب وجود میں آیا؟ 1929 میں لیٹرن معاہدے کے تحت اٹلی نے ویٹیکن کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں شامل تھے پوپ پیس 11 اور موسولینی، جی ہاں اٹلی کے آمر جنہوں نے مذہب اور اقتدار کے درمیان ایک نئی راہ نکالی۔ اب بات کرتے ہیں ویٹیکن سٹی کے سب سے اہم کردار کی۔ پوپ یعنی پاپا، کیتھولک دنیا کے روحانی باپ۔ پوپ صرف مذہبی رہنما نہیں، وہ ویٹیکن سٹی کا سربراہ ریاست، 1.3 ارب کیتھولک افراد کا روحانی پیشوا اور اقوام عالم میں ایک طاقتور سفارتی آواز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے پوپ منتخب کیسے ہوتا ہے؟ جب بھی پوپ کا انتقال ہوتا ہے تو ویٹیکن میں اعلان ہوتا ہے سیڈے ویکانٹے یعنی پوپ کی کرسی خالی ہے۔ پھر دنیا بھر سے کارڈینلز روم میں جمع ہوتے ہیں
یہ سب سینئر مذہبی شخصیات ہوتی ہیں، وہ ایک تاریخی رسم کے تحت سسٹین چیپل میں بند ہو جاتے ہیں۔ کوئی موبائل، کوئی انٹرنیٹ نہیں، صرف دعا، مشورہ اور ووٹ۔ اس ووٹنگ کو کونکلیو کہا جاتا ہے۔ جب تک نیا پوپ منتخب نہ ہو جائے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ ہر ووٹ کے بعد ایک خاص چمنی سے دھواں اٹھتا ہے، کالا دھواں، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، سفید دھواں، نیا پوپ منتخب ہو گیا ہے۔ اور پھر نئے پوپ کا اعلان ویٹیکن کی بالکونی سے کیا جاتا ہے، جہاں لاکھوں افراد جمع ہوتے ہیں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر پوپ نہ ہو تو ویٹیکن کی بہت سی عالمی طاقتیں، معاہدے اور فیصلہ سازی رک جاتی ہے؟ اور کچھ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پوپ کی غیر موجودگی عالمی سیاست میں ایک خلا پیدا کرتی ہے، جو اگر لمبا ہو جائے تو دنیا میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ یہ تھا ویٹیکن کی سیاست، طاقت اور پوپ کی تاریخ کا وہ حصہ جسے شاید کبھی اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا، لیکن یہ سب دنیا کی روحانی سیاست کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ دوستو، اگر کوئی آپ سے کہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک دیکھنے کے لیے کم از کم 3 دن چاہیے تو آپ شاید ہنس پڑیں، لیکن جب آپ ویٹیکن سٹی میں داخل ہوں گے تو ہر قدم، ہر دیوار، ہر مجسمہ آپ کو روک کر کہے گا، ٹھہرو، مجھے مکمل طور پر دیکھے بغیر آگے مت بڑھو۔ سسٹین چیپل یہ وہ جگہ ہے جہاں مشہور فنکار مائیکل اینجلو نے اپنی زندگی کا سب سے اہم کام انجام دیا۔ اس چھت پر بنی تصویریں مغربی آرٹ کی دنیا کا ایک بڑا حصہ سمجھی جاتی ہیں، خصوصاً وہ مشہور پینٹنگ جسے کریشن آف ایڈم کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ عیسائی دنیا کے لیے نہایت اہم ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پوپ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ سینٹ پیٹرز باسیلیکا یہ گرجا عیسائیوں کے نزدیک مقدس مقام ہے، جہاں دنیا بھر سے زائرین آ کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہ عمارت فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے، جس کا گنبد روم شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ یہاں ہر چیز انتہائی منظم، تاریخی اور محفوظ انداز میں قائم ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سینٹ پیٹر کی قبر ہونے کا عقیدہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی ساتھیوں میں سے مانے جاتے ہیں۔ ویٹیکن گارڈنز، جو صرف پرائیویٹ گائیڈڈ ٹور کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں، ایک پرامن، خاموش اور خوبصورت مقام ہے، جہاں درخت، مجسمے اور سبزہ صدیوں پرانی ترتیب میں موجود ہے۔ یہ جگہ ان لوگوں کے لیے خاص کشش رکھتی ہے جو تاریخ، فن اور فطرت سے محبت رکھتے ہیں۔ دوستو، ویٹیکن میں داخلہ مفت ہے، لیکن چیپل اور میوزیمز کا ٹکٹ ہوتا ہے۔ یہاں روزانہ 20,000 سے زائد سیاح آتے ہیں۔ اگر صبح سویرے آئیں تو پوپ کو عبادت کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں کی لائبریری دنیا کی قدیم ترین کتابوں کا خزانہ ہے، مگر عام عوام کے لیے بند۔ دوستو، ویٹیکن میوزیم دنیا کے چند قدیم ترین اور قیمتی ترین عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ایسے شاہکار ملتے ہیں جو یونانی، رومن، نشاط ثانیہ اور قرون وسطیٰ کے ادوار سے تعلق رکھتے ہیں۔ رفائل رومز وہ کمروں کا سلسلہ جہاں دیواریں خود بولتی ہیں۔ گیلری آف میپس جہاں 1500 میں ہاتھ سے بنائے گئے دنیا کے نقشے موجود ہیں۔ دوستو، ویٹیکن میں دنیا بھر کے بڑے عیسائی تہوار انتہائی عقیدت اور ترتیب سے منائے جاتے ہیں۔ ایسٹر، کرسمس، آل سینٹس ڈے، پوپ کی سالگرہ یا تقرری کا دن، ان ایونٹس پر سینٹ پیٹرز اسکوائر میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ دوستو، ویٹیکن سٹی کی سرکاری زبان لاطینی ہے، جو دنیا میں اب کہیں اور بطور بول چال استعمال نہیں ہوتی، مگر ویٹیکن میں اب بھی رسمیات، عبادات اور سرکاری دستاویزات میں استعمال ہوتی ہے۔ روزمرہ گفتگو کے لیے اٹالین بولی جاتی ہے۔ دوستو، آپ نے اکثر ویٹیکن کے رنگین یونیفارم پہنے محافظ دیکھے ہوں گے۔ یہ سوئس گارڈ کہلاتے ہیں۔ یہ دنیا کی قدیم ترین فعال سیکورٹی فورس ہے، جو 1506 سے ویٹیکن اور پوپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ ان کا یونیفارم قرون وسطیٰ کے دور کا ڈیزائن ہے، جو دیکھنے میں فنکارانہ بھی لگتا ہے اور تاریخی بھی۔ ان کی ٹریننگ اور وفاداری مثالی ہے۔
یہ صرف سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہوتے ہیں جو فوجی سروس مکمل کرنے کے بعد ایک خاص عقیدت اور تربیت کے ساتھ ویٹیکن کا حصہ بنتے ہیں۔ دوستو، ویٹیکن دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں ہر فرد ایک میزبان ہے اور ہر آنے والا سیاح یا وفد ایک محترم مہمان سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے افراد دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ باہر کے آدمی ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ویٹیکن سٹی ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس نہ قدرتی وسائل ہیں، نہ کارخانے، نہ زراعت، نہ برآمدات، لیکن پھر بھی یہ ملک نہ صرف خود مختار ہے بلکہ دنیا کی سب سے منظم مالیاتی ریاستوں میں سے ایک ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ ملک چلتا کیسے ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی کی آمدنی کے کچھ حیران کن ذرائع یہ ہیں۔ سیاحت، ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ ویٹیکن میوزیم، سسٹین چیپل اور گائیڈڈ ٹورز سے حاصل ہونے والا ریونیو ویٹیکن کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ دنیا بھر کے کیتھولک افراد چرچ کو باقاعدگی سے عطیات دیتے ہیں جنہیں پیٹرز پینس کہا جاتا ہے۔ چونکہ ویٹیکن اپنا سکہ اور ڈاک ٹکٹ خود بناتا ہے، لہٰذا یہ یادگاری اشیاء دنیا بھر کے کلیکٹرز کے لیے اہم ہوتی ہیں اور اس سے بھی خطیر آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ ویٹیکن کے پاس مختلف ممالک میں اثاثے اور سرمایہ کاری موجود ہے۔ ویٹیکن کا بینک، جسے باضابطہ طور پر کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ فار دی ورکس آف ریلیجن، یہ بینک دنیا کا سب سے غیر روایتی بینک ہے۔ نہ اس کا کوئی ATM نیٹ ورک ہے، نہ عام لوگوں کو اکاؤنٹس ملتے ہیں۔ صرف مخصوص چرچ افراد، سفارتکار اور کلیسا سے وابستہ تنظیمیں یہاں اکاؤنٹ رکھ سکتی ہیں۔ اسے دنیا کے چند سب سے پراسرار مالیاتی اداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ویٹیکن کے ان حصوں کی جو عام سیاح دیکھ نہیں پاتے۔ زیر زمین سرنگیں جو رومن زمانے سے چلی آ رہی ہیں، پوپ، بادشاہوں اور خفیہ ملاقاتوں کے لیے ایسی راہیں جو آج بھی محفوظ اور راز میں رکھی جاتی ہیں۔ ویٹیکن کی لائبریری میں ایسے سیکشنز بھی ہیں جہاں صرف دنیا کے چنندہ اسکالرز کو رسائی ملتی ہے، کیونکہ وہاں موجود ہے تاریخ کا وہ علم جسے محفوظ رکھنا خود ایک ذمہ داری ہے۔ اور دوستو، یہ تھا ویٹیکن کا مکمل سفر، ایک ایسا ملک جو چھوٹا ضرور ہے مگر صدیوں کا علم، سیاست، فن اور نظم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور گلوبن پاکٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ڈاکومنٹریز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔